خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں جو بظاہر تضادات سے بھری نظر آتی ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک نیا 10 سالہ دفاعی معاہدہ، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب نہ صرف خطے میں کشیدگی عروج پر ہے بلکہ خود ان دونوں ممالک کے درمیان بھی حال ہی میں کافی تناؤ دیکھا گیا تھا۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس ڈرامائی تبدیلی کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں، اور خاص طور پر پاکستان اور خطے کے لیے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس پیچیدہ صورتحال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ معاہدہ واقعی کافی حیران کن ہے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تو جیسا آپ نے کہا امریکہ اور بھارت کے درمیان وہ ایک تجارتی جنگ جیسی کیفیت تھی۔ ویزوں پر پابندیاں لگ رہی تھیں، امریکی انتظامیہ کی طرف سے بھارت پر تنقید بھی ہو رہی تھی۔ تو اصل سوال یہی بنتا ہے کہ یہ معاہدہ ان تمام حالیہ تلخیوں کے باوجود آخر اب کیوں ہوا؟ یہ وقت اتنا اہم کیوں ہے؟ بالکل، تو آئیے پہلے اس معاہدے کی بنیادی باتوں کو تھوڑا دیکھ لیں۔ یہ ایک 10 سالہ دفاعی فریم ورک ہے، ٹھیک؟ جی، جس میں انٹیلیجنس یعنی خفیہ معلومات کا تبادلہ شامل ہے، دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون ہے، اور ہر طرح کی لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کی بات ہے۔ اس پر دستخط ہوئے کوالالمپور میں پینٹاگون چیف اور بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کیے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ آپ کہیں گے چونکانے والی ہے وہ اس کی ٹائمنگ ہے۔ ہم نے دیکھا ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت پر ٹیرف لگائے، H-1B ویزوں پر پابندیاں لگائیں، جو بھارتی آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے بہت اہم ہے۔ جی ہاں، بہت اہم ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ جو بھارتی فضائیہ کے گرائے گئے طیاروں کے دعوے تھے ان پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ تو وہ ممالک جو بظاہر ایک دوسرے سے کافی ناراض تھے، وہ اتنی جلدی اس قریبی دفاعی شراکت داری تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ رفتار یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ٹرمپ کے وہ بیانات، مثلاً وہ طیاروں والے دعوے پر شک کا اظہار، اسے شاید پاکستان کی حمایت کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی تھی۔ مطلب امریکہ اپنے مطالبات منوانا چاہ رہا تھا۔ اچھا، یہ ایک طرح سے بھارت کو ٹیسٹ کرنا تھا شاید، کہ وہ امریکی دباؤ کہاں تک برداشت کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 2005 سے 2015 تک بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک دفاعی فریم ورک معاہدہ تھا۔ پہلے جی تھا تو صحیح، لیکن اس وقت اور آج کے حالات میں وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت انہیں فطری اتحادی کہا جاتا تھا، ایک تعلق تھا ان کا، مگر حالیہ برسوں میں خاص طور پر تجارتی محاذ پر تو شدید اختلافات تھے۔ بالکل۔ تو یہ نیا معاہدہ ایک طرح سے ان اختلافات کو پس پشت ڈال کر واپس پرانی راہ پر آنے کی کوشش ہے، شاید امریکہ کی گڈ بکس میں واپس آنے کا ایک قدم بھارت کی طرف سے۔ اور اب شاید ہمیں ٹرمپ کے وہ طیاروں والے بیانات یا وہ تجارتی جنگ کی باتیں کم سننے کو ملیں۔ یہ ایک طرح کی خاموش مفاہمت ہو سکتی ہے۔ ماضی میں وہ بیکا جیسے معاہدے بھی ہوئے تھے جس کے تحت امریکہ نے بھارت میں کچھ نگرانی کے آلات نصب کیے تھے چین پر نظر رکھنے کے لیے۔ یعنی ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر مستقبل کے مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ لیکن اسی دوران خطے میں صورتحال تو مزید کشیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں 1 نومبر سے 30 نومبر تک کے لیے ایک نوٹم جاری کیا ہے، یعنی نوٹس ٹو ایئر مین۔ جی، اس نوٹس کے مطابق کراچی اور لاہور کے فضائی روٹس کا ایک بڑا حصہ روزانہ 8 گھنٹے بند رہے گا، سپہر 3 بجے سے رات 11 بجے تک، سوائے اتوار کے۔ عام طور پر تو ایسے نوٹس میزائل ٹیسٹنگ یا بڑی فوجی مشقوں کے لیے ہوتے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل۔ تو کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان ممکنہ بھارتی جارحیت کے خطرے کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے اور اپنی تیاریاں کر رہا ہے، خاص طور پر جب بھارت کی طرف سے وزیر اعظم مودی، وزیر دفاع، آرمی چیف سب کی طرف سے مسلسل دھمکی آمیز بیانات آ رہے ہیں؟ پاکستان کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ نوٹم بلا شبہ ایک سنجیدہ پیش رفت ہے۔ فضائی حدود کے اتنے بڑے حصوں کو اتنے لمبے عرصے کے لیے، یعنی پورے مہینے کے لیے روزانہ بند کرنا، یہ کوئی معمولی کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں یا میزائل ٹیسٹنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔
یہ پاکستان کی طرف سے ایک پیغام بھی ہے کہ وہ خطرات کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور کسی بھی صورتحال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ دونوں طرف سے بیانات اور تیاریوں کو دیکھتے ہوئے جنگ کا خطرہ وہ حقیقی طور پر منڈلاتا نظر آ رہا ہے۔ صورتحال کافی نازک ہے۔ یہ یقیناً سوال اٹھاتا ہے کہ تیاری کا اصل پیمانہ کیا ہے، لیکن ظاہری طور پر تو دونوں طرف سے پوزیشن مضبوط کی جا رہی ہے، اور یہ بات بھی جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا بہت قابل غور ہے کہ یہ تیاریاں اور پاکستان پر حملے کے خدشات عین اسی وقت عروج پر ہیں جب امریکہ اور بھارت کے درمیان یہ اہم دفاعی معاہدہ فائنل ہوا ہے۔ اس ٹائمنگ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اصل سوال وہی کہ اس سب کے پیچھے گہرے محرکات کیا ہیں؟ اگر بھارتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو معلومات ہیں ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مودی حکومت کے لیے پاکستان کو کمزور کرنا یا اس سے نقصان پہنچانا ایک کلیدی ہدف ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ اس امریکہ کے ساتھ بھی قریبی دفاعی شراکت داری کرنے کو جس کے ساتھ حال ہی میں اتنے شدید اختلافات تھے۔ جی، اور اسی تناظر میں بھارت کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات وہ بھی بہت اہم لگتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا بھارت آنا، بھارت کا اسرائیل سے اربوں ڈالر کے جدید ہتھیار خریدنا، میسائل، ریڈار سسٹم، ڈرونز، پہلے یہ چیزیں ذرا چھپ چھپا کر ہوتی تھیں شاید، اب تو سب کچھ کھلم کھلا ہے۔ یہ تعلقات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، یہ پہلو بہت اہم ہے، اور بھارتی محرکات تو اپنی جگہ، لیکن امریکی زاویہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ دیکھیے، امریکہ کے لیے اس وقت سب سے بڑا عالمی چیلنج چین ہے۔ جی، چین کے بڑھتے ہوئے معاشی اور فوجی اثر رسوخ کو روکنا امریکی خارجہ پالیسی کا محور بن چکا ہے۔ جی، اس حکمت عملی میں بھارت کی جغرافیائی حیثیت کلیدی ہے۔ بحر ہند اور انڈو پیسیفک خطے میں چین کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے بھارت ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ ماضی میں جیسا میں نے ذکر کیا، بیکا جیسے معاہدوں کے تحت امریکہ بھارت کی سرزمین استعمال کر کے چین پر کچھ نگرانی کر سکتا تھا، لیکن جب سے لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان وہ سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں، ہاں، وہ کشیدگی، جی، اس کے بعد بھارت خود چین کے ساتھ براہ راست تنازع میں آ گیا ہے۔ تو شاید امریکہ کے لیے بھارت کے ذریعے چین پر نظر رکھنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہو، لہٰذا بھارت کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانا امریکہ کے لیے چین کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا امریکی محرک معاشی تھا۔ بھارت کے ساتھ وہ جو تجارتی جنگ شروع ہوئی تھی، وہ صرف بھارت کے لیے نہیں، خود امریکی معیشت اور کمپنیوں کے لیے بھی نقصان دہ تھی۔ ٹھیک، تو تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانا امریکی معاشی مفاد میں بھی تھا۔ اور اس سارے معاملے میں اسرائیل کا کیا کردار نظر آتا ہے؟ آپ نے ذکر کیا کہ وہ اہم ہے۔ جی، اسرائیل کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات تو روایتی طور پر کشیدہ رہے ہیں، اور اسرائیل بھارت کو ایک اہم علاقائی پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے۔ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ اسرائیل نے مبینہ طور پر امریکہ اور بھارت کے درمیان اس دفاعی معاہدے کو ممکن بنانے میں پس پردہ کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، جی، تاکہ بھارت کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ جو حساس انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی اسرائیل کو دیتا ہے، امکان ہے کہ وہ معلومات اسرائیل کے ذریعے بھارت تک بھی پہنچ سکیں۔ تو اگر ہم اس سارے معاملے کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ چین، پاکستان، بھارت، امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کا ایک انتہائی پیچیدہ جال نظر آتا ہے، جہاں ہر ملک اپنے اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ واقعی مستقل مفادات کا کھیل لگتا ہے۔ اس پوری صورتحال سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ شاید یہی ہے کہ خارجہ پالیسی میں دوستی یا دشمنی مستقل نہیں ہوتی، صرف قومی مفادات ہی مستقل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تناؤ اور آج ایک اہم دفاعی معاہدہ۔ خطے میں دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ ہے۔ کچھ اطلاعات ہیں کہ قطر اور ترکی کی کوششوں سے وہاں وقتی جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن کیا پاکستان کی مغربی سرحد پر یہ صورتحال بھارت کو مشرقی سرحد پر کوئی اقدام کرنے کے لیے مزید حوصلہ دے سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ مفادات، یہی اس پوری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ امریکی مفاد یعنی چین کا مقابلہ، اور بھارتی مفاد یعنی پاکستان کا مقابلہ یا خطے میں اپنی بالادستی، یہ وقتی طور پر ان کے باہمی اختلافات پر حاوی آ گئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، امریکہ اور بھارت کو بنیادی طور پر فطری اتحادی سمجھا جاتا رہا ہے، مشترکہ اقدار، مشترکہ اسٹریٹجک خدشات کی وجہ سے۔ جی، ٹرمپ انتظامیہ کے دوران جو اختلافات ابھرے وہ بنیادی طور پر تجارتی نوعیت کے تھے اور شاید وقتی تھے۔ بنیادی اسٹریٹجک ہم آہنگی، خاص طور پر چین کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ موجود رہی۔
इस नए दिफाई मुआहदे का अमली मतलब क्या निकलता है? यही कि अगर मुस्तकबिल में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा होता है तो अमेरिका का झुकाव वाज़ेह तौर पर भारत की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि इस मुआहदे के तहत इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी का तबादला, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब बुनियादी तौर पर भारत की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हैं और इसका निशाना ज़ाहिर है पाकिस्तान और चीन ही होंगे। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अमेरिका अब इस पोजीशन में है कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान किसी मुमकिना बड़ी जंग को रोक सके? कुछ लोग दलील देते हैं कि जिस तरह अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग नहीं रोक सका, जी, इसी तरह शायद वो जनूबी एशिया में भी बेबस साबित हो। ये भी कहा जा रहा है कि भारत खास तौर पर इजराइल की मजबूत हिमायत के साथ शायद अमरीकी दबाव को इतना खातिर में न लाए। माजी में भी मुबैना तौर पर ट्रंप इंतजामिया की कुछ वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने की बातें सामने आई हैं। ये एक इंतहाई पेचीदा सवाल है और ये अमरीकी असर रसूख की हुदूद को जाहिर करता है। अगर खुदा न खास्ता जंग शुरू हो जाती है तो अमरीका के पास ऑप्शंस क्या हैं? भारत पर तिजारती पाबंदियां या टैरिफ तो पहले ही लग चुके हैं और अब तो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश हो रही है। जी, अगर अमेरिका भारत पर ज़्यादा दबाव डालता है या धमकियां देता है तो भारत चीन और रूस के मजीद करीब जा सकता है, और वो पहले ही जा रहा है, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम के मामले में रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। सही। ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका जंगबंदी के लिए सिफारती दबाव डाल सकता है, लेकिन भारत, जिसे चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की ज़रूरत है, वो शायद इस पोजीशन में हो कि अपनी शरायत मनवा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो वाज़ेह होगा कि पहल भारत की तरफ से हुई। इस सूरत हाल में अमेरिका एक इंतहाई मुश्किल पोजीशन में फंस जाएगा। उसे चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक मदद भी चाहिए होगी, लेकिन वो खित्ते में एक वसी जंग भी नहीं चाहेगा जिसके नताइज ज़ाहिर है तबाहकुन हो सकते हैं। तो अगर हम इन तमाम नुकात को समेटें तो तस्वीर ये बनती है, अमेरिका और भारत के दरमियान एक गैर मुतवक्का और तेज़ रफ्तार दिफाई मुफाहमत हुई है। ये एक ऐसे वक्त में हुई है जब खित्ते में पहले ही शदीद कशीदगी है, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान। जी, इस मुआहदे के पीछे कई मुहर्रिकात कार फरमा हैं, जिनमें सबसे अहम शायद अमरीका का चीन को काबू में रखने का हदफ और भारत का पाकिस्तान पर दबाव बरकरार रखने या बढ़ाने का इरादा। मजमूई तौर पर ये सूरत हाल इंतहाई नाजुक और ख़तरनाक मालूम होती है और किसी बड़े बहरान का पेश खेमा भी हो सकती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये पूरी सूरत हाल एक क्लासिक मिसाल है कि किस तरह आलमी सियासत में कौमी मफादात के तहत ताल्लुकात और इत्तेहाद पलक झपकते में बदल सकते हैं। जो कल तक एक दूसरे पर तनकीद कर रहे थे, आज मुश्तरका मफादात की खातिर दिफाई शराकतदार बन गए हैं। ये हमें एक गहरे सवाल पर गौर करने की दावत देता है कि अगर अमेरिका और भारत जैसे मुमालिक के ताल्लुकात इतनी तेजी से बदल सकते हैं, तो क्या खित्ते में मौजूद दीगर मुमालिक के बाहमी ताल्लुकात जो बज़ाहिर मुस्तहकम नजर आते हैं, या वो देरीना मफरूज़े जिन पर हम अपनी इलाकाई समझबूझ की बुनियाद रखते हैं, वो भी इसी तरह पोशीदा कौमी मफादात की वजह से नाजुक या आर्जी हो सकते हैं। मुस्तकबिल में हमें कौन से दूसरे इलाकाई इत्तेहाद या दुश्मनियां इसी तरह मफादात की नई सफ़बंदी की वजह से तब्दील होती नजर आ सकती हैं? ये वो सवाल है जिस पर गौर करते रहना चाहिए।